کور کروں گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا سارے ہی ہو جائے انشاءاللہ. اور یقیناً اکثریت کوشچنس کی وہی ہوتی ہے جو آلریڈی میں نے تفصیل سے اس پہ باتیں کی ہوتی ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہوتی ہیں. لائیو سیشنز میں تو کوئی چیز بھی نہیں بچی ہوئی، وہاں تو اب میں جو بھی سوال آ جائے میں اسے ایڈریس کر دیتا ہوں. اس کے باوجود اگر کوئی نیا کوشچن ہوا تو میرے لیے ایک بڑی خوشائن بات ہوگی. اور زیادہ تر چونکہ وہی پرانے کوشچنز ہوتے ہیں، میں ورڈکٹ دے دوں گا کہ اس معاملے میں قرآن و سنت کا فائنل حکم کیا ہے. باقی اگر آپ اس کے دلائل میں جائیں ڈیٹیل کے لیے تو ظاہر ہے میں کوئی ویڈیو ریفر کروں گا جس کا آج ہی آپ نے ثبوت دیکھ لیا کہ اگر آپ مجھ سے شب برات کے بارے میں پوچھیں تو میں آپ کو ایک لائن میں تو بتاؤں گا کہ بھئی یہ شب برات جو آپ کو بتائی جاتی ہے یہ والی نہیں ہے، وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ آگے سے پوچھیں گے جناب ایک روایت انہوں دی بھی ہے وہ کتنے ہے، وہ بھی ہے تو وہ بھی، ظاہر ہے پھر پوری ایک ایسا پورا ایک چیپٹر کھل جائے گا. آپ 11ویں شریف کے اوپر 1500 صفحوں کی کتاب لکھیں تو میں آپ کو 15 سیکنڈ میں تو یہی بتا سکتا ہوں کہ 11ویں ثابت کوئی نہیں ہے. 1500 صفحوں کا جواب کے لیے مجھے پھر 1 گھنٹہ تو چاہیے نا کم از کم. تو اس لیے پھر میں ہر ٹاپک کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دیتا ہوں. شب برات لکھیں، تفصیلی ویڈیو دیکھیں، آپ کو ہر چیز پتہ چل جائے گی. یہاں اگر ہر پرچی کو میں نے کور کرنا ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں بس اتنی بات کروں جو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم جاننا چاہتے ہیں. اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو تحقیق سرکار ایک پبلک سیشن میں بیٹھنے سے نہیں ہوگی. تحقیق کے لیے پھر آپ کو ہماری ساری ویڈیوز جو تفصیل کے ساتھ میں نے ریکارڈ کرائی ہیں ہر ٹاپک پہ وہ دیکھنی پڑیں گی. ایک نیچرل چیز ہے. کیا کوئی عام مسلمان صحابہ کرام کے ایمان و کفر کے لیے جواب دہ ہے؟ مثلاً شیعہ ابو بکر و عمر کے ایمان پر سوال کرتے ہیں، اہل سنت بھائی اس پر مناظرے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اہل سنت جو مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ جسٹیفائی ہیں. ظاہر ہے ہم اہل سنت کے نزدیک شیخین یا خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نبی الاسلام کے جانثار ساتھی ہیں، اور ان کی توہین کرنا نبی الاسلام کا دل دکھانا ہے جو ہم تک روایتیں پہنچی ہیں ان کی بنیاد پہ. تو یہ جسٹیفائی ہے ڈیفینڈ کرنا. باقی ان تک جو جھوٹی روایتیں پہنچی ان کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کچھ عقائد اور نظریات گھاڑ لیے. اس بنیاد کے اوپر صرف علمی اختلاف تو ہو سکتا ہے، باقی اس سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، قتل کے فتوے جاری کرنا، یہ بالکل غلط ہے. میں نے اسی ٹاپک پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں نبی الاسلام پہ جتنی مرڈر اٹیمپٹس ہوئی ہیں نا ان کی زندگی میں وہ میں نے ڈسکس کی ہیں. پھر صحابہ کرام کی جو جانثاری ہے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور صحابہ کرام کے حوالے سے جو الزامات ہیں کہ نبی الاسلام کو زہر دیا گیا، وہ زہر تو دیا گیا یہ بات تو ہے، لیکن وہ ایک یہودیہ نے دیا تھا، صحابہ کرام نے نہیں دیا تھا. یہ سارے ٹاپک میں نے اس میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیے. تو مناظرے تو اب آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں. زیادہ سے زیادہ اب کوئی ویڈیو کلپس کی فارم میں ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، وہ والے معاملات تو ختم ہو چکے ہیں. انصار میں سے اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو اپنے مہاجر بھائی کے لیے ایک کو طلاق دے دی، کیا طلاق ناپسندیدہ عمل نہیں ہے؟ کنواری عورتیں موجود نہ تھیں. بھئی کنواری عورتوں کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا وہ جو مہاجرین تھے نا. ویسے تو اس روایت کے اندر بھی کلام ہے، لیکن چونکہ اب روایت ہماری اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہوئی ہے، میں اسے صحیح سمجھتے ہوئے اس کا جواب دے رہا ہوں. تو اصل ایشو یہ تھا کہ غربت تھی، مہاجرین تو اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے تھے، بغیر حق مہر کے اور باقی ساز و سامان کے نکاح کرنا ایک مشکل کام تھا. آج غریب کو کوئی نہیں لڑکی دیتا اپنی، تو اس زمانے میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے پھر جو لوگ قربانی کر سکتے تھے انہوں نے اس طرح کی قربانی کی. یہ جو طلاق ناپسندیدہ عمل کے طور پہ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک اور پسندیدہ عمل کے لیے ہو رہی تھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کی بیویوں کی مرضی بھی شامل تھی. ظاہر ہے وہ بھی جانثار تھی کہ ٹھیک ہے ہم دین کے لیے قربانی دیں گے. تو اس لیے تھا، یہ کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں تھا. جو طلاق ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے جس میں معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے اور بلا ضرورت ہو
کہ ایک عورت کو آپ چھوڑ دیتے ہیں, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اس کیس میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا, اس لیے یہ چیز اس سے ڈفرنٹ ہے. جمعہ کے خطبہ میں مولوی بات بھی سر لگا کے کرتے ہیں, کیا یہ سنت ہے؟ سر لگا کے بات کرنا تو سنت نہیں ہے, البتہ اچھے لحن کے ساتھ قرآن کی آیات کو پڑھنا یہ سنت ہے. ترنم کے ساتھ قرآن کو پڑھنا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا جو ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طریقے سے جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ فتح کی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی صلح حدیبیہ کی شکل میں, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی اجتہادی خطائیں معاف کر دے. تو نبی الاسلام اس پہ بڑے خوش ہوئے کہ آپ کو گارنٹی مل گئی ہے. یہ گارنٹی صرف ایک ہی شخص کے لیے, اور یہی وہ بات ہے جو بخاری مسلم میں ہے, قیامت کے دن ہر نبی کہے گا مجھے آج اپنی فکر ہے. اینڈ پہ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آج ایک ہی ایسا شخص ہے جس کی اگلی پچھلی اجتہادی خطائیں دنیا میں معاف ہو چکی ہیں, اور وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا. تو اس اعتبار سے نبی الاسلام کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی نا, تو نبی الاسلام, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, بڑے ترنم سے ان آیات کو پڑھ رہے تھے اپنی سواری پہ. اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میں تمہیں وہ طرز لگا کے بھی بتا سکتا ہوں, لیکن مجھے خدشہ ہے کہ میرے گرد لوگوں کا جھمگھٹا اکٹھا ہو جائے گا کہ نبی الاسلام کو جس طرح میں نے ترنم سے ان آیات کو پڑھتے ہوئے سنا ہے. تو ترنم درست ہے قرآن کی آیات تک, لیکن جو یہ سریں لگاتے ہیں نا, گانوں والی سریں, اس سر میں قرآن پڑھنا بھی غلط ہے. رہا تقریر والا معاملہ تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی. جب لوگ سریں سننے کے عادی ہیں تو ٹھیک ہے سنیں, تو اس پہ کوئی شرعی گرفت تو نہیں ہو سکتی. آکورڈ ضرور لگتا ہے, لیکن وہ ہمیں لگتا ہے. گاؤں کے لوگوں کو تو بغیر سر کے مزہ ہی نہیں آتا, تو اس پہ کوئی شرعی حکم نہیں لگتا. بات درست ہو رہی ہے نا, چاہے سر لگا کے, کوئی مسئلہ نہیں, بات صحیح ہونی چاہیے. تم میں سے جو صاحب استطاعت ہے وہ نکاح کرے. موجودہ دور میں صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ صاحب استطاعت وہ ہے جو بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا سکتا ہے. وہ ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ ہے. اپنے کفت میں شادی کرو, جو سنن ابن ماجہ میں آیا, ہم پلہ لوگوں میں. باقی اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے بہت اونچے خاندان میں امیر لوگوں میں شادی کرنی ہے, اور خود اس کا سورس آف انکم مہینے کا اتنا ہے جتنا اس خاندان کے روزانہ کا خرچہ ہے, تو پھر تو قیامت تک ہی صاحب استطاعت نہیں ہو سکتا وہ. تو اپنے ہم پلہ لوگوں میں آپ نے کرنا ہے. صاحب استطاعت سے مراد جس طرح کا آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے نا, آپ اپنی 2 وقت کی روٹی, مکان کا کرایہ, کھانا پینا, پہننا, یہ افورڈ کر رہے ہیں, بس اسی لیول کی کسی عورت سے شادی کر لیں تاکہ وہ ان حالات میں آپ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارے. بس یہ صاحب استطاعت ہونا ہے. بہت ساری چیزیں یاد کرنے کا طریقہ, جیسا کہ آپ کو حدیثیں نمبرنگ کے ساتھ یاد ہے, بڑا آسان طریقہ ہے, بیان کریں. میں کوئی رٹے تو نہیں مارتا بیٹھ کے. آج میں نے آپ کے سامنے 1 گھنٹے پورا لیکچر دیا ہے اور زبانی دیا ہے, لیکن میں نے اپنے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ, تاکہ میں کوئی بات بھول نہ جاؤں. پھر جب وقفہ ہوتا ہے اس میں دیکھتا ہوں کہ کوئی میرا پوائنٹ رہ تو نہیں گیا. چونکہ میں نے الحمدللہ ایک ریگولر اس کام کو مشن بنایا, اس لیے ضرورت نہیں پڑتی, کوئی چیز رہتی نہیں ہے. لیکن چیزوں کو نوٹس کی شکل میں لکھنا, پھر بار بار لوگوں میں بیان کرنا, تو آٹومیٹکلی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. آپ نے جو کام بار بار کیا ہوتا ہے وہ آپ کو یاد رہتا ہے. آپ کو کئی دوستوں کے موبائل نمبر زبانی یاد نہیں ہے, کیونکہ بارہا آپ نے ان کو ڈائل کیا ہوگا. خیر جب سیو کر لیں تو اب تو زبانی مجھے تو اکا دکا نمبر ہی یاد ہوتے ہیں, ادروائز اب تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. زیادہ تر تو اپنا نمبر ہی یاد رکھنا پڑتا ہے لوگوں کو, دوسروں کو بتانے کے لیے. تو بار بار بولنے سے, بیان کرنے سے چیزیں خود بخود یاد رہ جاتی ہیں. یہ ٹیچرز دیکھیں نا جو ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہیں, ہمارے تو ٹیچرز تھے کئی فزکس کے, کیمسٹری کے, انہیں تو نومیریکلز کے آنسرز بھی زبانی یاد ہوتے تھے. اتنی دفعہ آپ 10 سالوں سے ایک ہی نومیریکل سالو کر رہے ہیں تو خود بخود یاد رہ جاتا ہے. تو یہ اس کا طریقہ ہے, نوٹس بنائیں, لوگوں سے بیان کریں اور بار بار, تو انشاءاللہ یاد رہ جائے گا.
رفع الیدین کرنے کی وجہ سے والدین دوست ناراض ہیں تو کیا ترک رفع الیدین سے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بھائی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، بس ان دوستوں سے اور ماں باپ سے کہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اسی سے شاہ ہی کوئی نہیں۔ کیا چرس پینے سے نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی؟ اس شراب کے بارے میں آیا تو ظاہر ایکسٹراپولیٹ کر لیں، جو بھی نشہ آور چیزیں کورولری کے طور پہ تو اس میں داخل ہیں، بہرحال توبہ کریں، بجائے یہ کہ آپ 40 دنوں کا انتظار کریں۔ یہ اس صورت میں جب کوئی شخص توبہ نہ کرے، اگر توبہ کر لی تو اسی وقت سے نماز قبول ہے۔ میرے دوست مجھے بہت جگتیں کرواتے ہیں، مذاق کس حد تک جائز ہے؟ یہ مذاق تو نہیں ہے، مذاق اڑانا ہے، یہ تو حرام ہے۔ آپ نے اتنا مذاق کسی کے ساتھ کرنا ہے جس کو وہ آپ برداشت کر لیں جب وہ آپ کو جواب کے طور پر کہے، یا اس کی دل آزاری تو کہیں نہیں ہو رہی۔ عموماً مذاق روٹین میں کرتے رہنا وہ دل میں گرہ لگا دیتا ہے۔ یہ تو ہماری زندگی میں دیکھی ہوئی چیز ہے کہ ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہر وقت تو مذاق نہیں نا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے کبھی کبھار کوئی بات ہوگی، کوئی ایک بات آ گئی اور وہ بھی کوئی ایک مزاح کے طور پر۔ مذاق اور مزاح اس میں فرق ہے، اس پہ میری ایک پوری تفصیلی ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ جس طرح قرآن میں جہاد کا حکم ہے اور ایک حدیث کے مطابق جو جہاد کی خواہش کے بغیر مرا وہ نفاق کی موت مرا، ہاں بالکل ہے، یہ مسلم میں حدیث ہے۔ تو آج کے دور میں جہاد کے بارے میں ہمارے اوپر کیا حکم ہے؟ جہاد ہم جہاد ہی تو کر رہے ہیں بھائی، یہ اتنا بڑا جہاد ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا علی کو جب خیبر کے موقع پر نبی الاسلام نے یہودیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا، اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھی، ایک رات پہلے بتا دیا کہ کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور سیدنا علی کو جب روانہ کیا اور آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کے ہاتھوں پہ فتح ہوگی، ان کو اس وقت آشوب چشم کا مرض تھا، نبی الاسلام نے اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا اور پھر روانہ کیا، تو اس میں الفاظ ہے اے علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری دعوت کی برکت سے کسی ایک شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ نبی الاسلام تو جہاد اور قتال کے موقع پہ بھی سب سے بڑا جہاد اور قتال یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جا کے پہلے دعوت دینی ہے۔ تو دیکھ لیں یہ وہی کام ہے۔ رہا جہاد بالسیف یعنی قتال، وہ جب سے فوجیں بن چکی ہیں اب ان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کون سی جنگ لڑی ہے؟ ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حضرت علی نے حضرت عمر کے دور میں کوئی جنگ نہیں لڑی، وہ مدینہ شریف میں دارالخلافہ میں ہوتے تھے، وہاں پہ سارے معاملات کو ٹیکل کرتے تھے، فوجیں جا کے لڑتی تھی، پھر کوفے میں باقاعدہ چھاونی بن گئی، پھر فوجیوں کی تنخواہیں مقرر ہو گئیں، ایک پراپر ایک پورا انسٹیٹیوٹ بن گیا، فوج کا بھی پولیس کا بھی، ڈاکخانے کا نظام بھی بن گیا۔ جب یہ سارے نظام بن کے اوورال ایک حکومت کے انڈر آ جاتے ہیں، پھر جس کا جو کام ہے اس نے وہ کرنا ہے۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی فوج کے لیے ٹیکسز کے ذریعے ان کے بجٹ کو میٹ کروانا ہے، باقی جب جنگ لڑنے کی باری آئے گی تو انہوں نے لڑنی ہے، اور وہ لڑ رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو تو اندازہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ پبلک میں پھر انارکی پھیل جاتی ہے یا تھوڑا سا ڈپریشن والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی روزانہ کئی فوجیوں کی شہادت ہوتی ہے، کتنے محاذوں کے اوپر، بلوچستان میں الگ سے، وزیرستان میں الگ سے۔ ظاہر ہے وہ جو ہماری غلط پالیسیز تھیں رشیا کے دور سے، وہ آج ہمارے گلے پڑی ہوئی ہیں، اور یہ اب جو پی ٹی آئی کی شکل میں ایک آزمائش مسلط ہوگی ہے فوج کے اوپر، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن شکر ہے کہ انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے، صرف یہ کی بورڈ تک واریر ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ بھی تکلیف دہ چیز ہے، بعض اوقات پھر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ پھر ان کا غصہ ٹریگر کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ شیر مروت جو ہے، یہ پٹھان ہمارا بھائی، تو وہ میں 2-3 دن پہلے سن رہا تھا، وہ کہتا ہے جی ہمیں 9 مئی جیسے 10 واقعات بھی اور کرنے پڑے تو ہم کریں گے۔ اندازہ کرو یار بھئی، یہ بات کرو کہ پھر تمہاری جماعت تو بڑھ گیا بھئی، تمہارا لیڈر تو یہ کہہ رہا ہے کہ 9 مئی تو میرے خلاف سازش ہے کسی اور نے کروائی، تم کہہ رہے ہو ہم 10 اور کریں گے،
تو مجھے بتائیں عمران خان کو جب پتا چلا ہوگا اس نے تو ساری مارا ہوگا نا جیل کی دیوار کے ساتھ کہ یار مشکل سے ان کو ٹھنڈا کرتے ہیں, یہ ایک بیان داغ دیتے ہیں. خان صاحب کو سب سے زیادہ نقصان ان کے حواریوں نے پہنچایا. ان کی اپنی پالیسیز بھی ہیں لیکن وہ اگر کوئی کہیں بیک فوٹ پہ جاتے ہیں یا پھر بیچ میں کوئی نہ کوئی آگ لگا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا بارڈر کے اوپر, یہ فوج کا کام ہے دیکھنا, اور ود ان کنٹری پولیس کا کام ہے, جوڈیشری کا کام ہے. ان کی تنخواہیں ہم دے کر ہم سبکدوش ہیں, اس کے بعد ہم نے نہیں آگے معاملات کو لے کے چلنا. راحت ترغیب دلانا وہ ہم دلاتے رہتے ہیں. تو جہاد الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. آپ کا تو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے تو پتا ہے. یہاں پہ اے سی والے کمرے میں جہاد اور قتال کے اوپر ویلاگ ریکارڈ کرنا, اور اس کے بعد پھر فوراً بعد بجائے فلسطین جانے کے آسٹریلیا چلے جانا ایک اگلے وزٹ کے اوپر, پھر اس کے بعد فلاں ملک میں چلے جانا, اس طرح کا جہاد کرنے سے بڑا شوق ہے. جہاد تو یہ ہے کہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اپنے اوپر کروا چکا ہوں, اپنی لائف ونریبل کر لی ہے, اپنے ٹیم ممبرس کی لائف ونریبل کر لی ہے, اپنی فیملی کی لائف ونریبل کر لی ہے. ابھی بھی وہ کہتے ہیں جی صاحب جہاد پہ نہیں کرتے. میں تو ہے ہی پچھلے 15 سال سے حالت جہاد اور قتال میں ہوں, مجھے بتائیں. اور میری تکلیف کا آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. اگر میری دشمنی کافروں کے ساتھ اس لیول پہ ہوتی تو مجھے صبر بھی آ جاتا. اگر مسلمان ایک مسلمان سے اس طرح کی دشمنی رکھتے ہیں تو یہ زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. ہمارے مخالفین وہ ہیں کہ جنہیں ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں اور وہ ہمیں کافر سمجھ رہے ہیں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ ہمارے اوپر لانتیں بھیجتے ہیں, ہم انہیں چندے دیتے ہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, وہ پھر بھی کہتے ہیں یہ ادھر نصارہ کے ایجنٹ ہیں. تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم شرعی حکم کے پابند ہیں تو الحمدللہ جہاد کر رہے ہیں. باقی آپ تفصیل کے لیے میری ویڈیو دیکھ لیں, اقامت دین اور پاکستان میں نظام خلافت. آپ نے حضرت علی کے حوالے سے رفع الیدین کی حدیث میں ان کا ذکر نہیں کیا, وہ ذرا ایکسپلین کر دیں, یہ مجھے نہیں ملا. کیا مطلب یہ رفع الیدین ہے؟ ہاں تو میں نے بتائی ہوئی ہے نا, یہ حدیث ترمذی میں ہے اور ابن ماجہ میں, جو حضرت علی نے رفع الیدین سے نماز پڑھ کے بتائی تھی. اور جو حضرت علی کی طرف ایک ضعیف اثر منسوب ہے کہ انہوں نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا, مصنف ابن ابی شیبہ والا, وہ بھی میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے. اس کے لیے آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں, امام بخاری کا حنفیوں پر غصہ, جز رفع الیدین, امام بخاری کی کتاب, اس میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں کلپ میں. ایک بیان میں آپ نے کہا کہ حضرت عمر مونچھوں کو تاؤ دیا کرتے تھے, مہربانی فرما کر اس کا حوالہ بتا دیں. یہ ان کی جو سیرت کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں صحیح سند سے موجود ہے. اس کے لیے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ایک باقاعدہ پورا مضمون داڑھی کے اوپر لکھا تھا, اس میں انہوں نے یہ سارے اثر جمع کیے ہوئے ہیں. وہ آپ کو PDF کی فارم میں بھی مل جائے گا. میں نے بھی اپنی ویڈیو داڑھی والی جو ویڈیو ہے اس میں اس مضمون کا بھی حوالہ دیا تھا. اس میں انہوں نے یہ بھی, مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ اثر موجود ہے. صحابہ کرام مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لیا کرتے تھے. ابراہیم نخی تابی کا موجود ہے, یہ وہ رخساروں کے بال جو ہیں یہ بھی صاف کر لیا کرتے تھے. بہتر تو ہے کہ یہ نہ صاف کریں, اب ہمیں تو ضرورت نہیں پڑتی, لیکن بعض اوقات بہت زیادہ کسی کے گھنے ہو جاتے ہیں جس نے شروع میں داڑھی نہیں رکھی ہوئی, تو وہ بعض اوقات انہیں صاف کرنے پڑ جاتے ہیں. تو یہ موجود ہے, اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں. لیکن یہ مونچھیں سائڈ سے بڑی ہوں گی, سامنے سے یوں بڑی نہیں کر سکتے کہ یہ مونچھوں کی جو نیچے والی یہ ہونٹوں کی لائن ہے یہ اس کے اندر نہیں آنی چاہیے, یہ واضح ہونی چاہیے. ویسے تو بہتر ہے مونچھیں پست رکھیں جس طرح میں نے رکھی ہوئی ہیں. نبی الاسلام کی مونچھیں اس طرح تھی کہ کھال کی سفیدی نظر آتی تھی. اب یہ میری کھال کی سفیدی پیچھے سے نظر آ رہی ہے. ہفتے میں ایک دن آپ مونچھیں خوب پست کر لیں, جمعے والے دن ایک ہفتہ نکال جاتی ہیں. باقی پورا ایسے بلیڈ پھیر دینا یہ کوئی ثابت نہیں ہے. تبع تابعین میں سے سفیان بن عیینہ سے ہے کہ وہ کرتے تھے یہ. امام مالک تو اسے گناہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ کرنا ہے, وہ دوسری ایکسٹریم پہ کھڑے. ہمارے نزدیک مونچھیں صاف کرنا بھی جائز ہے, لیکن سنت یہی ہے کہ آپ نے مونچھیں پست رکھنی. اگر بیگم کے گھر والے جائیداد میں حصہ نہ دیں تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت نے تو تب کچھ کہنا نا جب آپ کی بیگم لینے کے لیے راضی ہے. ہاں, آپ کے راضی ہونے سے تو بیگم نے راضی نہیں ہونا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بیگم کے اوپر چڑھائیں جنہوں نے وارث بننا ہے بعد میں.
اور اگر بچے نہیں ہیں تو اسے پھر علمی طور پہ قائل کریں کہ بھائی تیرا حصہ بنتا ہے. لیکن یہ جداد مرنے کے بعد تقسیم ہوگی آپ کے ساس سسر کے. زندگی میں بیگم کو وہاں نہیں بھیجنا کہ بھائی اپنا حصہ لے کے آ, بیگم ہی جاتی رہ جائے, کیونکہ وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے نا, زندگی میں تو نہیں ہوتی. میڈیکل ریپ جاب, ڈاکٹر کو پیسے دے کر دوائی لکھوانا. ظاہر ہے جی پیسے دے کے تو دوائی نہیں لکھوانی چاہیے, باقی ترغیب دلانا تو آپ کا رائٹ ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ میری پروڈکٹ ہے, اس میں یہ خوبی ہے. یہ ڈاکٹر کا اب کام ہے نا کہ وہ آگے اس دوائی کی اہمیت کے تحت اسے لکھ رہا ہے, یا اس میں سے اس نے حج اور عمرے کرنے ہیں حرام کے پیسوں کے, کہ اسی لیول کی بلکہ اس سے اچھی دوائی اسی فارمولے میں اس سے کم از کم 10 گنا کم قیمت کے اندر 10ویں حصے کے برابر اویلیبل ہے, لیکن وہ اپنا اس ٹور لگانے کے چکر میں وہ دوائی لکھتا ہے, تو وہ مجرم وہ ہے. میڈیکل ریپ کوئی مجرم نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ میڈیکل ریپ جو رشوتیں دیتے ہیں ڈاکٹروں کو اور یہ کہتے ہیں کہ زبردستی ہماری دوائی لکھو, دوسری نہ لکھو. ذوالکفل نام رکھنا کیسا ہے؟ قرآن میں آیا ہوا ہے, 25 انبیاء کے نام آئے ہیں قرآن حکیم میں. سورۃ الانعام میں, سورہ مریم کے اندر بڑے بڑے گلدستے ہیں. سورۃ الانعام میں تو 18 انبیاء کا بائی نیم ذکر آیا, تو ذوالکفل بھی نام ہے, تو یہ ذوالکفل لفظ ہوگا. انبیاء انسانوں کو غلط راستے سے ہٹانے کے لیے آئے, تو فرشتوں میں رسول کیوں ہے؟ فرشتوں میں رسول جو ہیں 4 رسول رپورٹ ہوئے ہیں, وہ اپنی ڈیوٹیز کے اعتبار سے ہیں, وہ فرشتوں کو کچھ بتانے کے لیے نہیں آئے ہوئے. جس طرح فرشتوں کے سب سے بڑے رسول ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام, تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے پیغمبروں کے اوپر, ان کی یہ ڈیوٹی تھی. اسی طریقے سے حضرت ملک الموت ہیں اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل کا لفظ ہمارے اسلاف نے استعمال کیا ہے, قرآن میں تو ملک الموت آیا ہے. تو ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ انسانوں کی روح قبض کرنا ہے, وہ فرشتوں کی روح تو نہیں قبض کرتے. تو یہ رسول وہ ہیں جو ڈیوٹیز کے اوپر مامور ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے قرب قیامت میں, اور قیامت قائم ہو جائے گی. اور میکائیل علیہ السلام جو انگلش میں مائیکل کہتے ہیں, وہ مائیکل جو ہے نا وہ میکائیل سے, ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے لوگوں میں رزق تقسیم کرنا, بارش برسانا, یہ ساری چیزیں. تو وہ ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں. وہ والی ڈیوٹی نہیں ہے جو ڈیوٹی پیغمبروں کی ہے, انسانوں والے پیغمبروں کی, یہ ڈفرینٹ ہے. تو وہ رسول ہیں اپنی جگہ. وہ قرآن میں سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسانوں کے پاس وحی آتی ہے اس کے 3 موڈ ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے دل پر القاء کرتا ہے وحی کا, یا پردے میں گفتگو کرتا ہے, یا اس کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ تینوں موڈ میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے ہیں. دل پہ القاء بھی کیا اور رسول بھی آیا یعنی جبرائیل علیہ السلام, اور پردے میں گفتگو بھی کی شب معراج. اس دنیا میں یہ جو موڈ ہے نا پردے میں گفتگو والا, یہ صرف ایک بندے کے ساتھ ہوا ہے, موسیٰ علیہ السلام. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اور موسیٰ کے ساتھ اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے. کیا پانی پر دم ہوتا ہے؟ چینی جلا کر نظر اتارنا. اس طرح کا دم تو ثابت نہیں ہے. دم بس یہی ہے جو آپ نے آخری 3 سورتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پہ دم کرنا ہے. المعوذات, وہ بخاری مسلم میں آیا, نبی علیہ السلام کا عمل تھا. باقی یہ پانی وغیرہ پہ کوئی ثابت نہیں ہے. سرکاری ملازم سے جھوٹی گواہی دلوانے, خصوصاً پولیس کے محکمے ملازم کو واقعے کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کی گواہی اس واقعے میں ڈال دی جاتی ہے. اگر گواہی نہ دے تو ڈسمس بھی کر دیا جاتا ہے اور پرچہ بھی ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے نا جی, جاب چھوڑ دینا, کس نے کیا کیے, میرے کھاتے کو فٹ ہو رہے ہو. عدالتوں کا راستہ اختیار کریں, عدالتیں تو موجود ہیں نا. عدالتیں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے جتنی ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے. ہاں کئی لوگ ہیں مطلب بڑے ایماندار آفیسر ہیں, 20 دفعہ سسپینڈ ہوئے ہیں, انہی عدالتوں نے انہیں بحال کیا ہے. تو تھوڑی آپ بھی جرت دکھائیں نا انشاءاللہ, ورنہ کوئی اور کام کریں. ہاتھ چھوڑ کر اگر نماز پڑھیں تو بیٹھ کر کیسے پڑھیں گے؟ ہاں بیٹھ کے جب پڑھیں گے تو آپ نے ہاتھ پھر اپنے زانوں پہ رکھنے ہیں جس طرح تشہد میں رکھے ہوتے ہیں, یوں پڑھیں گے.
اکثر لوگ شادی کر کے بیرون ملک جاتے ہیں اور عرصہ دراز تک واپس نہیں آتے، کیا ایسے نکاح باطل ہے؟ نکاح تو باطل نہیں ہوتا، لیکن رخصتی کے بعد بغیر بیوی کے تو باہر اس طریقے سے اتنے عرصے کے لیے نہیں چلے جانا چاہیے۔ البتہ اگر نکاح ہوا ہے اور پہلے کی کمٹمنٹ ہے کہ 2-3 سال بعد شادی ہوگی، پھر تو اور بات ہے۔ رخصتی کے بعد تو ظاہر ہے پھر ایک خاوند کا کام ہے کہ بیوی کے پاس اسے ہونا چاہیے یا بیوی کو ساتھ لے کے جائے۔ دین میں فتنوں کے دور میں عمل کرنے والے کو 50 صحابہ کرام کے برابر ثواب ملے گا، سنن نبی داؤد۔ یہ تمام احادیث ضعیف ہے؟ نہیں جی، ضعیف نہیں ہے جی۔ ان میں یہ جو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ والی جو حدیث ہے نا، اس کو شیخ زبیر لزئی صاحب نے حسن کہا ہوا ہے، البانی صاحب نے اسے ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ جو حدیث ہے کہ اگر دین کے 10 حصے ہیں اور تم ایک پر عمل کرو، بعد میں آنے والے لوگ تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور صحابہ کرام نے ایک چھوڑ دیا تو وہ ناکام ہو جائیں گے۔ ادھر بالکل الٹ حکم ہے، ان کا ڈفرنٹ حکم ہے، ان کا ڈفرنٹ حکم ہے۔ تو اوورال یہ چیز موجود ہے، یہ اپنی تھیم میں بات درست ہے۔ وہ حدیث بھی کہ اس پہ تو میں نے کافی ساری حدیثیں بیان کی ہوئی ہیں، اگر کسی کو ایک حدیث پہ اختلاف ہے دوسری پہ چلا جائے، کوئی نہ کوئی ایک حدیث آپ کو ایسی ملے گی جس کے اوپر ساروں کا اتفاق ہوگا، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ کیا وضو کرنے کے لیے جسم پر کپڑا ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، غسل کے بعد وضو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، اس میں کپڑے تو نہیں آپ کے جسم پہ ہوتے ہیں۔ آپ کی دعوت کا کام بہت بڑا ہے ماشاءاللہ۔ ایک عام آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوسی کیسے بن سکتا ہے؟ بس نبیوں والا کام کرے اور جنت میں پڑوس حاصل کر لے۔ نبیوں والا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا، تو یہ کریں انشاءاللہ۔ کیا نماز شروع کرتے وقت ہی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہنا چاہیے؟ جب امام اللہ اکبر کہے تب؟ جی، ہر دفعہ کہنا ہے آپ نے، ایون سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھی ثابت ہے۔ اگر کوئی وہ نہیں کہہ سکتا تو ربنا لک الحمد، تو ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ تو کہنا ہی کہنا ہے۔ 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر آتا ہے۔ ہم سے اکثر اوقات گناہ ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں دوست ان کو کریدنے کی زد میں ہوتے ہیں، کیا ایسی صورتحال میں جھوٹ بول کر گناہ پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے؟ بھئی دوستوں کو آپ نے اپنے سر پہ اتنا کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ کریدنے کی غرض سے ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ بھی تو کوئی شرلی چھوڑتے ہیں تو وہ پھر پیچھے پڑتے ہیں نا، ورنہ ایک دوست کا کام ہے کہ جی آپ سے کوئی بات کرے، اپنی کیتی ہیں اپنے اگے آمدیاں نے نا۔ میرا دل مردہ ہو چکا ہے، اب مجھے گناہوں پر ندامت تک نہیں ہوتی، کئی بار توبہ کرتا ہوں مگر بے سود، کیا میرے دل پر مہر لگ چکی ہے؟ میرا خیال ہے اگر آپ کے اندر یہ احساس باقی ہے تو بھی آپ کا دل زندہ ہے، اس کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ جب تک احساس گناہ باقی ہے نا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، تو دل تو مردہ کوئی نہیں ہوا ہوا۔ باقی ہے کہ ابھی آپ کے اوپر خوف خدا کا غلبہ اتنا نہیں ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں انشاءاللہ، کنٹینیوس قرآن کا ترجمہ پڑھیں، سنیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے، ادروائز برے لوگوں میں بیٹھیں گے یا اکیلے بیٹھیں گے تو پھر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ میں بڑی تکلیف سے یہ سوال لکھ رہا ہوں، میرے والد حرام و حلال میں فرق نہیں کرتے، میں طالب علم ہوں، کیا میں ان سے علیحدگی کر سکتا ہوں؟ بھئی جب تک آپ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، معاملات چلائیں، جیسے ہی آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں پھر آپ کو اپنا کھانے پینے والا معاملہ ان سے الگ کر لینا چاہیے۔ ابھی تو یہ حالات اللہ نے آپ کو دیے ہیں، اس میں آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہر جگہ مرد و عورت کے اختلاط سے سسٹم وجود میں آتا ہے، ایسی صورتحال میں اسلام کی تعلیمات پر عمل ہونا قطعی طور پر قائم ہونا محال ہے۔ کوئی نہیں جی، کوئی محال نہیں ہے میرے بھائی، کس نے کہہ دیا محال ہے؟ اللہ کے بندو، یہ جو آپ آج کل یہ سب کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ پچھلے 50-60 سال میں زیادہ معاملہ ابھر کے سامنے آیا۔ امریکہ میں تو یہ حالت تھی کہ 8 سے 100 سال پہلے عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی نہیں تھا، اسلام میں تو تھا، عورت کی مرضی چلے گی، ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے۔ اور یہ جو کالے اور سفید کا فرق ہے، یہ تو 60s میں آ کے انہیں ووٹنگ کا حق ملا ہے امریکہ جیسے ملک میں، اور جو کام امریکہ میں ہو رہا ہوتا ہے وہ دنیا میں پہلی دفعہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، امریکہ جب سے بنا ہے ایڈوانس ہے،
ابھی تک امریکہ کو کوئی بیٹ نہیں کر سکا ایڈوانس ہونے میں، ٹیکنالوجی میں. تو جب ہم امریکہ کی بات کریں تو پھر باقی ملکوں کا تو حال آپ چھوڑ دیں. تو سیکس ڈسپلن کو فالو کرنا ضروری ہے. اگر آپ نہیں کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ عورتوں نے کام نہیں کرنا، میں تو پروموٹ کرتا ہوں کہ بچیوں کو میڈیکل کی تعلیم دلوانی چاہیے، گائنی کی فیلڈ میں عورتیں ہی ہونی چاہیے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں ہے کہ جنگ کے موقع کے اوپر عورتیں مرہم پٹی کیا کرتی تھی، جو ان کی فیلڈ کے کام ہیں، چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال ہاسپٹلز کے اندر، وہ نرسوں نہیں کرنی ہے. مسئلہ ہے مرد و عورت کا اختلاط اس لیول کے اوپر کہ وہ ہراسمنٹ سے بھی آگے چلا جائے، وہ چیز غلط ہے. اب یورپ امریکہ میں جو لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں، وہاں جس مرضی لباس میں عورت ہے، آپ کے پاکستانی شودے ہی ان عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ لوگ نہیں دیکھتے، کیونکہ وہاں پہ یہ جرم مانا جاتا ہے نا. پھر تو ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس میں. نبی خود تو حیات بعد الممات کا عملی مظاہرہ دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اپنے پیروکاروں کو ایمان بالغیب کے فیوز و برکات سے نہال کرتا ہے. ایسا دو طرفہ رویہ کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ول ہے کہ اس نے بندوں میں سے اپنے پیغمبروں کو چنا، انہیں حق الیقین تک پہنچایا. وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اب رہ گئے باقی انسانیت، ان کے لیے جنت کا فیصلہ اس بنیاد پہ ہونا ہے کہ انہوں نے ایمان بالغیب رکھنا ہے، لیکن انبیاء ان کے سامنے دلائل رکھتے ہیں. کیا قرآن نے فزیکل فنامنا آف نیچر میں جو دلائل ہیں وہ نہیں رکھے، جس کے ذریعے دعوت دی گئی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا گیا؟ یہ سارے فزیکل فنامنا آف نیچر رکھے ہوئے ہیں نا. 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں. تو ہماری جنت جڑی ہوئی ہے ایمان بالغیب کے ساتھ. اب یہ کہنا کہ پیغمبروں کی کیوں نہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی؟ پیغمبروں کے لیے اللہ نے اور آزمائش رکھی ہے. دیکھیں نا ان کے ذمہ ڈیوٹیز ہیں. پیغمبروں جیسا کوئی ہو سکتا ہے جو تکلیفیں وہ کاٹتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی آپ زندگی کو دیکھیں تو غموں سے عبارت ہے. پیدائش سے 6 مہینے پہلے والد فوت ہو گئے، 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی، 8 سال کی عمر میں دادا بھی رخصت ہو گئے. آپ کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، 3 شادی شدہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، اپنے ہاتھوں سے دفنائی. اور ان میں سے بھی 2 ایسی تھیں جو اسلام کی دعوت کا آغاز جب کیا تو ان کو طلاق ہو گئی 1 دن میں. جو چوتھی بچی تھی اس کے بارے میں بتا دیا کہ آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد اس نے بھی فوت ہو جانا ہے جوانی میں. اور اس کے جو آگے سے 2 بچے جس میں آپ اپنی نسل دیکھتے تھے ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کو بھی امت شہید کر دے گی. آپ ذرا دیکھیں رسول اللہ کی زندگی تو ساری غموں سے عبارت ہے. ان کے لیے اللہ نے وہ ٹیسٹ رکھے ہوئے تھے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ نبیوں کی زندگی جو ہے وہ بڑی شاہانہ زندگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر زمین و آسمان میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دی ہیں تو ان کی زندگی جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے بڑی پرسکون زندگی ہوتی ہے. یہ صرف کہانیاں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ جی اللہ کے دین پہ چلنے سے سکون ملتا ہے. سکون یہ ملتا ہے کہ تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، انسان کو صبر آ جاتا ہے. سکون کوئی نہیں ملتا. ہاں، اور اگر کسی کو سکون ملا ہوا ہے نا تو آپ سمجھ لیں یہ وہ دین بیان کر رہا ہے کہ جس دین کا پیغمبروں کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لمحہ فکری ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہ تو ایمان لانے والے لوگ 78 ہوں اور آپ 15-20 لاکھ کا مجمع لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی فرق لگا ہوا ہے کہیں پہ کہ آپ وہ والی توحید بیان نہیں کر رہے جس سے مجمع چھٹ جاتے ہیں. جیسے ہی آپ وہ بیان کریں گے تو مجمع چھٹیں گے. یہ جو ہماری دعوت کا اتنا بڑا قد کاٹ ہوا ہے، یقین کریں میں تو کئی بار اکیلے میں بیٹھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ، میرا تو وظیفہ ہی ہے، آپ کو پتہ ہے اسماء اعظم میں سے میں لائف سٹوریز بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو یہ سب کچھ رسول اللہ کی ختم نبوت کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادروائز اگلے انبیاء اگر اس امت کا اتنے بڑے لیول کے اوپر توحید کو قبول کرنا دیکھیں تو وہ تو ان کی آنکھوں کو یقین نہیں آئے گا کہ یار یہ ہو سکتا ہے ایسے
کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر لوگ حق قبول کریں؟ نوح علیہ السلام کو کیسے یقین آئے گا؟ 950 سال میں صرف 78 بندے ایمان لے کر آئے. وہ کیسے مان لیں کہ ایسا نبی بھی آنے والا ہے کہ جس کی امت میں ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 1400 سال بعد بھی ملینز آف لوگ اتنی گاڑی توحید کے اوپر ہوں گے کہ جو گاڑی توحید اکثریت کی نبیوں کی موجودگی میں نہیں ہوتی تھی، الٹا وہ نبیوں کے دشمن بن جاتے تھے. تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ختم نبوت کی برکت سے نبی علیہ السلام کو اتنا بڑا صاحب امت نبی بنایا. ابھی تو نہیں حدیث بخاری مسلم میں کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے، وہ اسی لیے ہے نا. تو یہ ایک بہت غیر معمولی معاملہ ہے. باقی اکثریت تو ظاہر ہے حق سے روگردانی کرتی ہے. ہمیں بتایا گیا کہ قرآن کی مختلف قرات ہیں اور ایک ایک لفظ کے مختلف معنی ہیں جن کو اسکالرس وقت اور زمانہ کی ضرورت کے مطابق بتاتے ہیں. آخر یہ کون سا فیصلہ؟ نہیں جی ایسا کوئی نہیں ہے، آپ کو غلطی بتایا گیا. پتہ نہیں آپ کو کون بتاتا رہتا ہے اس طرح کی باتیں. بالکل ایسا نہیں ہے. قرآن اپنی جگہ بالکل اسی طریقے سے ہے. چند ایک الفاظ کے اوپر دو رائے ہو سکتی ہیں لیکن وہ 180 ڈگری نہیں ہوتی ہیں، بیک وقت دونوں چیزیں فٹ ان ہوتی ہیں. مثلا قرآن میں جو یہ آیت جگہ جگہ آئی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے اسے ہدایت دیتا ہے. بعض جگہ یہ بھی ترجمہ بن جاتا ہے. تو بیک وقت دونوں درست ہے. جو چاہے گا اسے ہدایت ملے گی نا، کیونکہ جب یہ واضح آ گیا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے. تو ایسے ہو سکتا ہے. باقی جو 7 قرات والا ہے اس میں جو اسٹیبلش قرات ہے وہ ایک ہی ہے دنیا میں. جتنے آپ قاری دنیا میں سنتے ہیں جو بڑے بڑے ہیں، حرمین میں چلے جائیں آپ، انڈونیشیا چلے جائیں، ملیشیا، رشیا، یورپ، امریکہ میں ایک ہی قرآن جو قریش کی قرات میں حضرت عثمان نے مصحف عثمانی وہی چل رہا ہے. ایران سے بھی وہی چھپتا ہے، سعودیہ سے بھی وہی چھپتا ہے، پاکستان سے بھی. باقی قرات جو ہیں وہ ریٹن میں تو نہیں چل رہی، ہاں زبانی کلامی وہ چل رہی ہیں. بس وہ نالج کے طور پر اہل عرب کے لیے تو اس کے لیے کوئی امپورٹنس ہو سکتی ہے. باقی عام لوگوں کے لیے تعلیمات کے اعتبار سے وہی جو قرات مشہور قرات ہے قریش کی وہی چل رہی ہے. جو الفاظ میں اگر معنوں میں کوئی فرق آتا ہے تو وہ بیک وقت دونوں معنی درست ہوتے ہیں. ایک قرات میں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تمہاری جانوں میں سے رسول آ گئے، تمہاری اسپیشی میں سے. دوسری قرات میں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہاں انفسکم تھا، یہاں کیا ہوا انفسکم. بے شک تمہارے پاس رسول آگے تم میں نفیس ترین شخصیت. دونوں باتیں درست ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک قرات میں سود حرام ہے دوسری میں حلال ہو جائے گا، پھر پریشانی کی بات ہے. ایک میں شراب حرام ہے دوسرے میں حلال ہو جائے، بالکل ایسا نہیں ہے. اس طریقے سے پاؤں پہ جو مسح کرنے والا مسئلہ ہے، ایک قرات میں ارجولیکم ہے اور ایک میں ارجولکم ہے. ایک میں معنی جو ہے وہ پاؤں کا مسح بھی بن جاتا ہے اور ایک میں پاؤں دھونا بھی. تمہارے نزدیک دونوں ہی جائز ہے، جھگڑے ختم. سرکار ساڑھے دنیا چھوڑے جانے تو بعد سارے مسئلے حل ہو گئے نا. اور اس وجہ سے نہیں کہ میں نے میرے اوپر کوئی ایسی کوئی چیز نازل ہوگی نعوذ باللہ. پرانی کتابوں میں سب کچھ موجود تھا، پردہ ڈالا ہوا تھا فرقوں نے. آپ دیکھیں اہل حدیث جب بھی رفع الیدین پہ بات کرتے ہیں نا تو وہ سنن کبریٰ البیہقی کی حدیث بتاتے ہیں بڑے فخر سے، کہتے ہیں دیکھو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں عطا بن ابی رباح، جن کے بارے میں امام حنیفہ کا قول ہے میں نے پلانٹ ارتھ پہ اس سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. تابعین میں بڑے تابعین میں سے ایک تابعی عطا بن ابی رباح. تو سنن کبریٰ البیہقی میں ہے کہ عطا بن ابی رباح کو کسی نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے
حضرت عبداللہ ابن زبیر کو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے ان سے بھی یہ پوچھا تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے ان سے بھی پوچھا تھا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے نبی الاسلام کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں پوری چین امام حنیفہ کے استاد تک جاتی ہے، تابعین تک، بغیر کسی تردد کے، اور سارے ٹاپ کے لوگ ہیں۔ عطا بن ابی رباح تابعین میں سے ٹاپ پرسنالٹی، ان کے استاد عبداللہ ابن زبیر صحابی ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، خود بھی صحابی ہیں، والد بھی صحابی ہیں حضرت زبیر، عشرہ مبشرہ میں سے، اور نواسے حضرت ابو بکر کے۔ تو کہتے ہیں دیکھیں عطا بن ابی رباح نے نماز سیکھی عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن زبیر نے سیکھی حضرت ابو بکر سے، حضرت ابو بکر نے سیکھی نبی الاسلام سے۔ بالکل کہتے ہیں چین جڑ گئی۔ وہ تو پھر ہم نے آگے بتایا بھی، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے جو نماز ہے وہ حضرت ابو بکر سے سیکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے رسول اللہ سے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ نبی الاسلام بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ہاتھ باندھ کر بھی چھوڑ کر بھی۔ تو اب تو جھگڑے ہی ختم ہو چکا۔ کتا گھر رکھنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے، تو پھر کیا ہم اس سے ملک الموت اسرائیل کے گھر میں نہ آئے؟ تو اسرائیل تو رحمت کا فرشتہ بھی نہیں ہے۔ اسرائیل تو رحمت کا فرشتہ ہی نہیں ہے، اسرائیل نے آ جانا ہے۔ آپ نے اپنے میز پر شیعہ کی کتابوں کو چھوڑ کر اہل سنت کی کتابوں کو سجایا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ سب سے اوپر جو رکھی ہوئی ہے، شیعہ تو کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت، وہ کہتے ہیں بات ہی چھوڑیں آپ، غدیر خم پہ قرآن ہے۔ تو یہ آپ کا سوال تو مر گیا۔ قرآن سے بڑی کون سی شیعہ کی کتاب ہے؟ قرآن سے بڑی کون سی سنیوں کی کتاب ہے؟ اگر آپ ان روایتوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو بعد کی چیزیں ہیں۔ ہمارے عقائد کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ قرآن ہے۔ باقی جو روایتیں ہیں سنی اور شیعہ میں 80% سے زیادہ روایتیں کامن ہیں۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز عقائد ہے، اصولی معاملات ہیں۔ جو فروعات ہیں ان میں اگر اختلاف بھی ہو تو وہ اہل سنت کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، لہذا یہ سوال ویلڈ نہیں ہے۔ یا میں اصول الکافی رکھ لوں یا میں نہج البلاغہ رکھ لوں، تو اس میں بھی آپ کو وہ روایتیں ملیں گی کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ اب شیعہ سے ہم پوچھیں نہج البلاغہ میں جو لکھا ہوا ہے، تو یہ بتاؤ کہ یہ جو دشمنی میں غلوف کر کے جہنم میں جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں سنی، ناسبی، خارجی۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو محبت میں غلوف کر رہے ہیں یہ کون سے ہیں؟ اللہ معافی دے آپاں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں ہیں، وہ نصیری ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ روایت اہل سنت کے یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ ویب سائٹ پہ ولاگنگ کر کے پیسے کمانا جائز ہے جس میں آپ کی سائٹ پر گوگل ایڈز چلتے ہوں؟ گوگل ایڈز اگر وہ صحیح والے ہیں تو پھر تو درست ہے، اور اگر آپ نے اس میں بے پردہ عورتیں دکھانی ہیں تو میں تو نہیں اسے صحیح کہہ سکتا، اس کے لیے آپ کسی مفتی سے رابطہ کریں۔ بہرحال مفتیوں کے جو بڑے مفتی ہیں انہوں نے تو ناجائز کہہ دیا ہوا ہے، تقی عثمانی صاحب نے، اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ ایون غامدی صاحب جیسا لبرل عالم بھی بقول ان کے، وہ بھی ان ایڈز کی کمائی کو جائز نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نادانی میں کیے گئے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کی معافی کیسے ہوگی؟ دونوں کی معافی توبہ کرنے سے ہو جائے گی بھائی، جان بوجھ کے بھی کیا تب بھی معافی ہوگی۔ توبہ کا دروازہ موت کے غرغرے تک کھلا ہوا ہے۔ ملازمت میں اگر مالک رشوت خوری کرے اور آپ جانتے ہوں مگر اس کے دباؤ اور نوکری جانے کے ڈر سے آپ اس کا حکم ماننے پر مجبور ہوں تو کیا کریں؟ تعلیمات پر عمل کر کے بھوکا مرا جائے یا تابع داری کریں؟ نہیں، بھوکا مرنے کو کس نے کہا بھائی؟ آپ کوئی اور جاب تلاش کریں، اور جب تک جاب نہیں ملتی
دل میں برا جانتے ہوئے اس کو جاری رکھیں، اور جیسے ہی اچھی جاب ملتی ہے آپ کو، چاہے اس سے تھوڑے کم پیسوں میں بھی آپ سوئچ اوور کر جائیں۔ نبی الاسلام جب موجود تھے تو صحابہ کا ایمان بڑھتا اور ماحول کا اثر بھی تھا۔ اب فتنوں کا دور ہے، ہمارے لیے دیندار رہنا مشکل ہے، تو بھئی آپ کا پیپر بھی اتنا مشکل تو نہیں ہے نا، صحابہ والی قربانیاں تو آپ سے مانگی بھی نہیں جا رہی ہیں۔ ہم تو انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ویسے تو یہ نعتیں لکھتے ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، رفع الاذان فے بھی نہیں تھی تو شروع کرنا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ ظاہر ہے جو 1400 سال کے بعد بھی قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے حضور کے دور میں تو ابو جہل کے ساتھ ہی بیٹھنا تھا نا۔ شکر کرو ایتھے ہو، جتھے جو کہ ایسے ہوتے ہی آگے ہو، لیکن محنت کر کے ان کی صف میں شامل ہوا جا سکتا ہے، وہ آپ کریں محنت۔ میں 2007 میں ایک فیلئر کی وجہ سے انزائٹی کا شکار ہوں اور ناکامی اور مایوسی ہی دیکھتا ہوں، کوئی حل بتا دیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی میرے بھائی، 2007 اور آج 2024 ہے، 17 سال ہو گئے، زندہ ہی ہو نا، مر نہیں گئے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، حالات و واقعات اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ گاڈ اورینٹڈ شخص کو انزائٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جب تکلیف اور خوشی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر انسان کو صبر ہی کرنا ہوگا، اپنی ایفرٹ ضرور پٹ کریں۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو، یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ تمہیں قناعت نصیب ہوگی۔ کوئی شخص دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص تکلیف میں مبتلا نہیں ہے، یا مجھ سے زیادہ غم کسی نے نہیں دیکھے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو دیکھیں جو آپ سے نچلے لوگ ہیں ان کی طرف بھی دیکھیں۔ باقی میری تفصیلی ویڈیو ہے مکافات عمل اور دنیا میں آزمائشوں کا آنا، اس پہ تفصیلی 50 منٹ کی گفتگو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انسان تو ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، تو اگر گناہگار ہوا تو عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ جی بس اس لیے کوشش کریں کہ اس طرف جائیں ہی نہ، برداشت تو نہیں کرے گا، ظاہر ہے چیخیں مارے گا اور موت کی تمنا کرے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوگا کہ موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں اگر کوئی ایکسٹریم تکلیف کسی پہ آئے نا تو موت تکلیف کو ختم کر دیتی ہے۔ اینڈ پہ جب موت آتی تکلیف ختم ہو جاتی ہے نا، خواہ کو کینسر کا مریض بھی ہو۔ لیکن جہنم میں موت بھی نہیں آنی۔ سورۃ الفرقان میں آئے، ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی۔ اس سے بری کنڈیشن میں چلا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ موت اس میں طاری نہیں کرے گا تاکہ وہ تکلیف کا شکار ہو۔ تو بچ جائیں بھائی۔ یونیورسٹی میں لڑکا جتنا مرضی اپنی نظروں کو صاف رکھے لیکن پھر بھی لڑکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، چاہے وہ آواز ہو یا دوسرے معاملات ہو، تو مائل ہوتا ہے تو یہ تو نیچرل ہے نا، مائل ہوتا ہے نا، مائل ہو نہ جائے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ تو نیچرل ہے، یہ کون کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگا؟ دنیا میں جتنی شہوات ہیں، سیکس تو ایک ایلیمنٹ ہے، باقی چیزیں بھی ہیں۔ ایک بھوکا شخص KFC کے باہر سے گزرے گا، مائل تو ہو جائے گا نا، تو کیا جا کے شیشہ توڑ دے گا اور لے کے چوری کر کے بھاگ جائے گا؟ بتائیں مجھے۔ گرمیوں میں کوئی شخص جو ہے وہ کسی آئس کریم کے برانڈ کے باہر سے گزرے گا تو مائل تو ہو ہی جائے گا نا، تو کیا دکان توڑ دے گا؟ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ یہی تو آزمائش ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور جہنم یعنی دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی طبیعت کو اچھی لگتی ہے نا، وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ کڑگا لگیا ہوا ہے جنہوں کہتے ہیں پنجابی آنکڑا لگا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے، اور ہر ناگوار چیز جو ہے اس کو کراس کر کے جنت تک آپ نے پہنچنا ہے۔ اس میں وہ مشہور حدیث ہے نا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جب جنت کو پیدا فرمایا، تو وہ دیکھ کے آئے تو ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی شخص تن من دھن نہیں لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا ناگوار چیزوں سے، نماز پڑھنے کی مشقت، غسل اتارنے کی مشقت،
گرمیوں کے روزے کی مشقت، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی مشقت. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جا کے ذرا جنت کو دیکھ. جب واپس آئے انہوں نے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا، جتنے ٹیسٹ تو نے راستے میں رکھ دیے. پھر جب جہنم کو پیدا فرمایا کہا وزٹ کر کے آؤ. آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ توبہ توبہ، مجھے نہیں لگتا کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرے کہ جہنم تک پہنچ جائے. اللہ نے فرمایا اچھا اب جاؤ ذرا. جہنم کو اللہ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا، یعنی گناہ کی لذت، اس میں اتنی اٹریکشن رکھی ہوئی ہے. جب واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے، جتنا تو نے اسے خوشنما بنا دیا. تو یہ نیچرل چیز ہے، یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے. اور دنیا میں ہم بعض اوقات اس ٹیسٹ میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں آپ کو کئی دن کا فاقہ ہو اور آپ کی پسندیدہ غذا آپ کے سامنے لا کے رکھی جائے، چکن پلاؤ کی شکل میں، بریانی کی شکل میں، چکن قورمے کی شکل میں، اور خوشبو بھی دل کو لبھا رہی ہو، اور کوئی شخص کلین شیو آ کے آپ کے کان میں کہہ دے کہ اس میں زہر ڈلا ہوا ہے، داڑھی پگڑی نہ ہو بے شک اس کی، بے عمل قسم کا. یہ بتاتے ہیں نا بے عملی کی نشانی یہ بتا رہے ہوتے ہیں. کلین شیو، کلین شیو تو کئی داڑھی والوں سے زیادہ باعمل ہے. جھوٹ نہیں بولتے، قبروں کے آگے نہیں جھکتے، نہ ترغیب دلاتے ہیں. تو انہوں نے کرائٹیریا یہ چند ایک ظواہر کو بنایا ہوا ہے. تو کان میں آ کے آپ کو کہہ دینا اس میں زہر رکھا ہوا ہے، تو کیا آپ کھانا وہ کھائیں گے؟ الٹا آپ کی بھوک بھی مر جائے گی. ہاں صرف کھانا نہیں چھوٹے گا، بھوک ہی مر جائے گی. آپ کو فوراً ٹینشن ہو جائے گی یار یہ میرے دوست نے مجھے دعوت پہ بلایا، اس نے زہر ڈال دیا. اور آپ تحقیق بھی نہیں کریں گے میں چیک کر لیتا ہوں ہے بھی ہے کہ نہیں، بغیر تحقیق کے. ہاں کیونکہ جہاں پہ جان کا خطرہ ہے نا وہاں انسان پھر اتنا زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ ایمان کا خطرہ ہے وہ کہتے ہیں خیر ہے دیکھی جائے گی انشاءاللہ کوئی فرق نہیں. علی بھائی آپ تصوف کی کون سی شکل کے قائل ہیں؟ تصوف کا جو زہد والا پہلو ہے نا میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، باقی تو تصوف سارے کا سارا فراڈ ہی ہے. زہد والا اگر پریکٹیکلی ویسا ہو جیسا وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی دنیا کو 3 طلاقیں دینا، دنیا کی لالچ نہ ہونا، لیکن پریکٹیکلی اس وقت آپ کو جتنے یہ تصوف کی فیلڈ کے لوگ ہیں یہ آپ کو کروڑ پتی ارب پتی نظر آ رہے ہیں. اگلے دنوں کسی نے صرف انگلینڈ میں بسنے والے جو پیر حضرات ہیں نا ان کے ایسٹس صرف ڈکلیئر کیے اربوں میں. تو مجھے تصوف اور صوفیاء کی وہ چیز پسند ہے جس پہ وہ خود کوئی نہیں عمل کر رہے. کلیم کرتے ہیں، کلیم ہے ان کا، کہتے ہیں نہیں دنیا نو 3 طلاقیں دیتی ہیں، پوری زندگی چٹائی تے گزاری ہے. کن ہے تسی تو گڈیاں تو تھلے ہی نہ لیندے. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے نا دنیا کی بے رغبتی، یہ والا ایک پازیٹو ایلیمنٹ ہے. اگر جو کتابوں کی حد تک جس طرح امام غزالی نے بہت اچھا کام اس پہ کیا ہوا ہے، باقی جو قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات ہیں اس کو تو ہم آن نہیں کرتے. میری عمر 26 سال ہونے والی ہے، والدین شادی نہیں کر رہے، کہتے ہیں پہلے مکان. کوئی مسئلہ نہیں بھائی، میری 27 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ والدین کو نصیحت کیجئے کہ وقت پر شادی کر دیا کریں. جی والدین سے ریکویسٹ ہے کہ وقت پہ شادی کریں بچوں کی، جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور ان میں سے کئی والدین ایسے ہیں جن کی خود 20-20 سال کی عمروں میں شادیاں ہوئی ہیں، اور بچوں کی 30 سال کی عمر میں کہتے ہیں ایڈی کیڑی جلدی ہے. یہ بھی زیادتی ہے. نوکری لگ گئی ہوئی ہے فوراً سے پہلے اگر حالات یا کاروبار سیٹل ہے وہ اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے فوراً شادی کریں. توبہ کے بعد اگر لباس حرام کمائی سے پہنا ہو تو پہن کر عبادت ہو جائے گی یا حرام کمائی کی تمام چیزیں صدقہ کر دینا بہتر ہے؟ جی نماز تو خیر ہو جائے گی، کپڑے پاک ہونے چاہیے. باقی یہ جو روحانی اس کا پہلو ہے حرام کی کمائی یہ وہ، تو اس کو آپ نے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے. جی باقی یہ جس کا بھی حق غصب کیا ہوا ہے اس تک تو آپ نے پہنچانا ہے. میرے پاس تو اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. جس کا ٹوٹلی سورس آف انکم حرام ہے تو وہ اپنے مال کو کیسے پاک کرے. باقی ایک مشکل ٹاپک ہے، اس پہ میں نے گفتگو کچھ ٹیکنیکل کی ہے، وہ میں ادھر کرنا نہیں چاہتا، بات کا رخ کسی دوسری طرف چلا جائے گا. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں حرام مال کو پاک کرنے کا طریقہ تو ویڈیو کھل جائے گی.
نماز میں کچھ مسجدوں میں اقامت پوری ہوتی ہے اور کچھ مسجدوں میں سنگل. وہ پوری نہیں ہوتی ہے، وہ ڈبل ہو رہی ہوتی ہے. جو سنگل والی ہے وہی سنت ہے. بخاری مسلم میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں اذان کے کلمات 2 دفعہ اور اقامت کے اکیرے تعلیم فرمایا کرتے تھے. دوہری اقامت بھی ثابت ہے سنن نبی داؤد میں، لیکن وہ اذان ترجیح کے لیے، جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر 4 دفعہ پڑھیں گے آپ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ. اس میں پھر ڈبل اقامت ہوگی جس طرح حنفی دیتے ہیں. کیا قرآنی آیات پڑھ کر جنات سے بات کی جا سکتی ہے جیسے پیر وغیرہ کرتے ہیں؟ بھائی جو چیز ہم کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ واللہ عالم. نبی الاسلام سے بھی جن جنات نے قرآن سنا اس میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے ڈائریکٹ ان سے بات کی تھی. وہ تو سورہ جن میں سورۃ الاحقاف میں ہے کہ نبی تم فرماؤ کہ مجھے اللہ نے وحی کی ہے کہ جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا جنہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے مجھے سنا اور وہ اس پہ ایمان لے آئے اور اپنے قوم میں جا کے انہوں نے دعوت حق کی. اور موسیٰ علیہ السلام کے وہ ماننے والے تھے، وہ مسلمان ہو گئے. سورۃ الاحقاف میں پورا واقعہ ان کا، سورۃ الجن میں بھی ذکر ہے. اور جس جگہ یہ واقعہ ہوا تھا اس جگہ مسجد جن بھی بنا دی ہوئی ہے عرب کے لوگوں نے، تو وہاں پہ بھی یہی ذکر تھا. باقی جو تفصیلات ہیں ہمیں تو اس حوالے سے خود کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے. پاکستان میں خواجہ سراؤں کو آدھی رات دفن کیا جاتا ہے، کیا بحیثیت مسلم قوم ہمیں یہ زیب دیتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ زیادتی تو ہو رہی ہے. یہ صرف ایک مسئلہ تو نہیں نا، کئی ایک زیادتیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. ان میں سے کوئی شخص سچائی کے لیے زندگی گزارنا چاہے بھی تب بھی یہ معاشرہ اجازت نہیں دیتا. بڑا ایک مشکل معاملہ ہو چکا ہے. بہرحال تبلیغی جماعت کو میں کریڈٹ دیتا ہوں اس حوالے سے، انہوں نے کافی ایفرٹ پٹ کی ہے اور اس نظر انداز شدہ طبقے کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا اور کافی سارے لوگ حق کے راستے کے اوپر آئے ہیں. یہاں کہیں آ چکے ہیں ہمارے پاس، تبلیغی جماعت کے ذریعے وہ ریورٹ ہوئے تھے. دیکھیں بعد میں پھر وہ یہاں تک بھی پہنچ گئے، مطلب ایک ذریعہ بنا نا. بلکہ وہ طارق جمیل صاحب نے انہیں باقاعدہ کہا کہ آپ انجینئر صاحب کو بھی جا کے ملیں. اگر کوئی بندہ آپ کو فارن کرنسی باہر ملک میں اچھا بائی ہینڈ دے، اور وہی وہ جو ہنڈی والا معاملہ ہے جی، پاکستان کے قانون میں تو یہ جرم ہے، تو اس لیے یہ کام نہ کریں. ہاں جتنی آپ لا سکتے ہیں یہاں وہ ایک معاملہ لادا ہے، وہ تو آپ کو اتنی الاؤ کی بھی ہے کہ آپ لے کے آ سکتے ہیں. باقی اگر گورنمنٹ نے یہ بندی لگائی ہے کہ آپ نے بینکوں کے تھرو بھیجنا ہے تو وہی کریں، ورنہ تو آپ کا بلیک منی شمار ہوگا. وہ کیا داڑھی کو لیزر کے ذریعے ایک جگہ پر پکا کر سکتے ہیں؟ لیزر کے ذریعے، وہ لیزر کے ذریعے نا جو بال ریموو کر دیتے ہیں فکس، یہ بال ریموو ہو جائیں گے، یہ بھی ریموو ہو جائے گا. یار یہ اگر تو یہ ایوالوڈ ہے پھر تو آپ رسک ضرور لیں، ورنہ میں نے عموماً کھال کے ساتھ جو یہ حشر کرتے ہیں نا اس کے سائیڈ افیکٹ بھی پھر ہو جاتے ہیں بعض اوقات. اور چہرہ تو ایسی رسک والی جگہ ہے کہ وہاں پہ میں نہیں سمجھتا اتنا بڑا رسک لیا جائے. چلیں کوئی غیر ضروری بالوں کو لیزر کے ذریعے پرماننٹلی ریموو کروا سکتا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے یار جان چھڑوا لو. لیکن یہ چہرہ تو ایک ایسی جگہ ہے کہ یہ پھر وہ ڈیمیج ہونے والا معاملہ ہے. تو اتنا کون سا مسئلہ ہے کہ وہ یہ بال اگر آپ کو ریموو یا نیچے والے کرنے پڑتے ہیں تو ہفتے میں 1 دن ہی کرنے پڑتے ہیں. یار کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ روزانہ ٹیشن ٹائٹ ہو کے نکلنا کوئی ضروری ہے؟ باقی شرعی طور پہ کوئی بات نہیں اگر آپ ایسے کرواتے ہیں. داڑھی صرف وہ ہے جو داڑھ پہ اگتی ہے، یہ والے بال بھی داڑھی میں نہیں ہے اور یہ والے بھی نہیں ہے. قرآن میں وضو کا طریقہ اہل تشیع کے طریقے کے مطابق ہے، پاؤں کا مسح جی دونوں ثابت ہیں جی، اہل تشیع کے مطابق بھی ہے، اہل سنت کے مطابق بھی ہے، عربی لنگوسٹک کے اندر. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں پاؤں کو وضو میں دھونا یا مسح کرنا، اس پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. جو اہل سنت بات کر رہے ہیں عربی لنگوسٹک میں وہ معنی بھی بنتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی کھینچتان کے معنی نہیں بنایا ہوا، دونوں طرف مانے جاتے ہیں. اور پریکٹیکلی تو میں اہل سنت کے وضو کو بہتر سمجھتا ہوں. شیعہ نے بھی ان انٹینشنلی اس وضو کو اڈاپٹ کر لیا. آپ دیکھیں میجورٹی اہل تشیع وضو کرنے سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ یہ پاؤں اب کیوں دھو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ پاؤں کے اوپر گرد لگ جاتی ہے اور اگر پاؤں میلے ہوں
مٹی والے ہوں تو ان پہ مسا نہیں ہو سکتا کیونکہ کھال چھپ جاتی ہے مٹی سے، بھلے وہ ہلکی سی لیئر بھی ہو، ٹھیک ہے. اس لیے پھر وہ پہلے پاؤں کو دھوتے ہیں، اس کے بعد پاؤں کو خشک کر کے اینڈ پہ وضو کے بعد پاؤں کے اوپر مسا کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی ان انٹینشنلی یہ مان لیا کہ پاؤں کو دھوئے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے. مسا پتہ کس پاؤں پہ ہوگا؟ جو پاؤں میلا نہیں ہوا ہوا. مثلا آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے صاف ستھرے ماحول میں، ایک بندے کا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، باہر جا کے وضو کرے، پاؤں پہ مسا کر لے، درست ہے. لیکن ایک بندہ باہر پھر رہا ہے، کسی سواری پہ سوار ہے، مٹی اس کے پاؤں پہ لگی ہوئی ہے، اب وہ اگر پاؤں کے اوپر مسا کرے گا تو مجھے بتائیں ہاتھ بھی کیچڑ آلود ہوں گے کہ نہیں؟ پاؤں پہ بھی کیچڑ کی لیئر بن جائے گی کہ نہیں؟ اسی لیے ان کو پہلے پاؤں دھونے پڑتے ہیں. تو مسے والی بات بھی درست ہے، وہ کس صورت میں؟ جو میں نے آپ کو صورت بتائی. ویسے عموماً جو دھونے والا معاملہ ہے اسی میں عافیت ہے. کیا سے حلال ہے یہ کانٹوں والا جانور ہے؟ اس کی خوراک کیا ہے مجھے یہ بتائیں آپ. اگر یہ گوشت خور ہے نا پھر تو حلال نہیں ہوگا. اگر یہ سبزی خور ہے اور اگر ان پرندوں میں آتا ہے جو کیڑے مکوڑے صرف کھاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، کانٹے ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جس کو اس کے بارے میں پتا ہے تو وہ مجھے بتائے، ادروائز گوگل میں جا کے سرچ کر لیں. ہاں جی، تو پھر حلال ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہاں کوئی، ہاں بالکل ٹھیک ہے. خرگوش بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں تو بھائی باقیوں کے ساتھ سینگ بھی تو لگے ہوئے ہیں. سینگ نہیں لگے ہوئے ہیں؟ جانوروں کے ساتھ سینگ بھی تو لگے ہوئے ہیں نا. صرف گوشت خور نہیں ہونا چاہیے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ درندے جو ہے نا اللہ نے حرام کر دیے ہیں، خواہ وہ پرندوں میں ہو خواہ چرندوں میں، چرنے والوں میں ہو. ریچھ، کتا، شیر، یہ درندے ہیں، گوشت خور ہیں. ان کے یہ والے دانت ہوتے ہیں نکیلے، دیکھیں آپ نے یہ والے جن کے فلیٹ دانت ہیں نا وہ صرف سبزی خور ہیں، وہ حلال ہے. سوائے جن کے بارے میں جس طرح گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا گیا، گھوڑا حلال ہے. اس طریقے سے بہیمۃ الانعام سارے ہیں، گائے، بکری، بھینس، اونٹ، ہرن، زرافہ، یہ سارے بہیمۃ الانعام ہیں جن کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں. تو یہ بھی اگر وہ سبزی کھو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، شوق سے کھائیں، روسٹ کر کے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں. انسان اللہ تعالیٰ کی خصوصی قدر و منزلت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ نبیوں کی پیروی کر کے. بھائی سیدھی سی بات ہے، کوئی ایک کام ایسا نہیں جو میں آپ کو بتا دوں کہ کر لیں تو بھائی اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو گیا. ہاں ٹوٹل پیکج ہے. 24 گھنٹے کی زندگی پیغمبر کو فالو کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں جی، جن کو گارنٹی ملی ہوئی تھی نا ان کی بھی آپ حالت دیکھ لیں. حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جنہیں 3 موقعوں پہ جنت کی بشارت ملی ہے. ایک دفعہ جب مسجد نبوی کے لیے زمین وقف کی، دوسری دفعہ جب کنواں کھدوایا مسلمانوں کے لیے، میٹھے پانی کا کنواں لے کے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اور تیسرا غزوہ تبوک کے موقع پر. اس طرح تو حضور نے فرمایا عثمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کرے. جس شخص کو یہ کہا جائے کہ تو جو مرضی کر جنتی ہے اور کہنے والا اللہ کا پیغمبر ہو، تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو اسے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دیکھ لیں ان کی زندگی ایسی گزری نہیں ہے. وہ تو جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ وہ قبرستان جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. حضرت عثمان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں قبروں کو دیکھ کے، تو فرمایا میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی ہے، جو اس منزل میں پھنس گیا اس کے لیے اگلی منازل مشکل در مشکل ہو جائیں گی، اور جو ادھر سے بچ گیا وہ آگے آسانی میں ہوگا. کسی نے ان کو مشورہ نہیں دیا کہ حضرت آپ کو تو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، موجہ مارو. اگر کوئی مشورہ دیتا تو تھن بھی پنوا لیتا اپنا. تو اللہ نے بھی اپنے پیغمبر کے ذریعے انہی لوگوں کو جنت کی گارنٹی دی ہے جو واقعی حقدار تھے کہ وہ گارنٹی لے کے آپ پھر نہیں گئے، مزید ڈاؤن ٹو ارتھ ہوئے. خود حضور کے بارے میں آپ دیکھ لیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ کے پاؤں پہ ورم پڑ گئے قیام اللیل کی وجہ سے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہوئی ہیں، قرآن میں آیت نازل ہو گئی ہے، کسی پیغمبر کے لیے یہ آیت نہیں نازل ہوئی. اور یہ وہ آیت ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوٹ کریں گے جب ہر نبی اپنی غلطی کو قیامت کے دن یاد کرے گا کہ ایک شخص ہے جس کی اگلی پچھلی
اجتہادی خطائیں، گناہ نہیں، اجتہادی خطائیں اللہ نے معاف کی ہیں، تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے دنیا میں مجھے گارنٹی دے دی ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا. میں حافظ ہوں مگر بھول گیا ہوں، یہ تو ہر دوسرے حافظ کی کہانی ہے. میرے قاری نے مجھے سبق کر کے حفظ کروا دیا ہے، مجھے اب یاد نہیں ہوتا، کیا کروں؟ بھئی اگر اب یاد نہیں ہوتا تو توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع لائیں، بس یہی ہو سکتا ہے. باقی تو اسے میرے پاس کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی خوراک، کوئی دوائی موجود نہیں کہ میں انڈو کر دوں، ایسے نہیں ہو سکتا. توبہ کریں. حافظ قرآن اگر حفظ کر کے بھول جائے، اس پہ میرا تفصیلی کلپ موجود ہے. اگر حساب قیامت کے دن ہوتا ہے اور مسلمان یہ بلیف ہے تو قبر میں عذاب کیوں ہوگا؟ جی مسلمان کا یہ بلیف ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا. صحیح غلط کا حساب تو روز قیامت ہونا ہے. جی یہ صحیح غلط کا تو فائنل حساب ہونا ہے روز قیامت. قرآن میں تو لکھا ہے سورہ المومن میں فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا وہ بڑے عذاب پر پیش کیے جائیں گے. تو یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے عذاب قبر. اگر آپ کی ڈاکٹرن مان لی جائے کہ قیامت کے دن جو عذاب یا حساب و کتاب ہونا ہے اس سے پہلے اللہ عذاب نہیں دے سکتا، تو اللہ تو خود بتا رہا ہے سورۃ المومن میں کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب بڑا دن آئے گا وہ تو بڑے عذاب پر پیش ہوں گے. تو اب کس عذاب پہ وہ پیش ہو رہے ہیں؟ عذاب قبر. آپ اسے عذاب برزخ کہہ لیں. وہ قبر جو ہے وہ مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے، وہ قبر سمندر میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے، وہ قبر شیر کے پیٹ میں بھی ہو سکتی ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ہے، ان سین بیریئر. عذاب قبر پہ میں نے 2 ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. قرآن حکیم کی 10 آیات عذاب قبر کے ثبوت میں. مسئلہ 117A اور 117B میں نے 17 حدیث. قرآن والا پورشن الگ رکھا ہے تاکہ کوئی اعتراض کرے جی قرآن میں کہے تو لکھا ہوا ہے بھائی. اور یہ آیت اتنی کلاسیکل ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ امام بخاری نے جب عذاب قبر والی حدیثیں لی ہیں نا بخاری میں، اس کے چیپٹر کی ہیڈنگ میں سورہ المومن کی یہ آیت ڈالی ہے تاکہ اگر کسی کو تکلیف ہو کہ یہ حدیثیں کہاں سے آئی تو پہلے آیت پڑھ لے جدھر سے وہ آیت آئی ہوئی ہے. تو آپ کی ڈاکٹر تو مر گیا. ہاں آپ نے کہا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے جو ہے وہ عذاب نہیں ہو سکتا، وہ تو قرآن نے بتا دیا. اور یہ تو میں نے ایک بتایا ہے. پھر سورہ النساء میں، سورہ الانعام میں اور سورتوں میں آتا ہے کہ جب گنہگار لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر فرشتے ہتھوڑے مارتے ہیں. تو آپ کی ڈاکٹرن مان لی جائے تو قیامت سے پہلے تو تھوڑے نہیں پڑھنے چاہیے، ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا. اور یار وہ فائنل حساب ہے، اللہ نے تو حساب کیا ہوا ہے نا. احرام کے نیچے بنیان پہننے پر کیا دم واجب ہوتا ہے؟ جی سلا ہوا کپڑا تو آپ نہیں پہن سکتے. کیا جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ حنفی کہتے ہیں کہ نبی اسلام کے دور میں جرابیں نہیں تھیں. بالکل جھوٹ بولتے ہیں. حنفیوں کو تو قرآن میں لکھی ہوئی آیت، بخاری میں لکھی ہوئی حدیث نظر نہیں آتی. ان کا رسول اللہ کے دور کے ساتھ کیا لینا دینا؟ جن کا امام کہے کہ جی 90 سال تک بیوی انتظار کرے اگر خاوند گم جائے. 90 سال. اور یہ بھی قاضی ابو یوسف ہے. امام حنیفہ نے 120 سال لکھا ہے. تو یہ جورب باقاعدہ جورب عربی کا لفظ ہے بھائی. جامعہ ترمذی کھولو، خفین پر مسح کی حدیثوں کا چیپٹر الگ ہے، جرابوں پر اس میں الفاظ ہیں جرابین پر مسح. کون کہتا ہے نبی اسلام کے زمانے میں جرابیں نہیں تھی؟ جرابیں تھی. بخاری مسلم میں نبی اسلام نے پگڑی کے اوپر بھی مسح کیا ہے. پگڑی تو چمڑے کی نہیں ہوتی، کپڑے کی ہوتی ہے. تو پگڑی کے اوپر مسح نبی اسلام نے کیا. یہ تو آسانی ہے. بچے پر کتنی عمر میں روزہ فرض ہو جاتا ہے؟ جب وہ بالغ ہوگا، لیکن بچپن سے عادت ڈالنی چاہیے. 10 سال کی عمر سے فرضیت ہوگی جب پہلی دفعہ نائٹ فال ہوگا، آلموسٹ 14 سے 15 سال. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بجلی کا میٹر لوگ، اچھا بجلی کا میٹر لوگ لگواتے ہیں، چارجز لیتے ہیں کیونکہ اتنے دینے پڑتے ہیں. اس بارے میں ظاہر ہے یہ وابڈا کا ملازم، اچھا میں وابڈا کا ملازم ہوں تو نہ لیا کرو نا یار. وابڈا کا ملازم ہوتا ہے نہ لینا چارجز آپ.
آپ اصول کے مطابق لگوا کے دیں ان کو. آپ ملازم ہیں نا تو آپ کریں. چلے کوئی عام بندہ ہے وہ تو بیچارہ مجبور ہے آپ لوگوں کے ہاتھوں. 12 ربیع الاول کے بارے میں بتا دیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوشی کا دن منانا چاہیے. جی ہم مناتے ہیں 12 ربیع الاول نہیں، سوموار. نبی الاسلام نے 12 ربیع الاول سال بعد نہیں منائی ہے، ہر پیر کو منائی ہے. صحیح مسلم 2750 نمبر حدیث ہے. فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں اس دن پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. نبی الاسلام منڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے. کیا عمرہ کرنے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ حج کے بارے میں آیا صحیح مسلم میں سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عمرہ بھی فضیلت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو رمضان میں عمرہ کرے تو میرے ساتھ حج کرنے کے مترادف ہے. رکن یمانی کیوں بار بار ٹوٹتا ہے؟ کیا وہ مولا علی کی پیدائش کی وجہ سے؟ نہیں، پتہ نہیں ٹوٹتا ہے، میرے علم میں تو نہیں کوئی ٹوٹتا ہے. بھائی کیوں ٹوٹنا ہے؟ اس نے امریکہ کے حوالے کریں، کوئی چیز نہیں ٹوٹے گی. ساری تو اڑیاں کہانیاں ختم ہو گئی. اللہ دے بندے ہو ڈر جاؤ، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. انشورنس جائز ہے اگر اسلامک بینک کے تھرو ہو، ادروائز نہیں. پالتو جانوروں کی آپریشن کروا کے بریڈ بند کروا سکتے ہیں؟ بھئی یہ تو ناپسندیدہ ہے، اللہ کی خلقت کو بدلنا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 کے تحت. تو اس لیے اسی آیت کے تحت جو محدثین ہیں ان کا تو موقف ہے کہ اس طرح کا عمل نہیں کروا سکتے. صرف ایک گنجائش جو ملتی ہے وہ کھانے والے جانوروں کے بارے میں، بکروں کو خسی کرنا، کیونکہ ان سے گوشت لینا مقصد ہوتا ہے، اس کا کوئی جواز کی حد تک بنتا ہے، باقی نہیں. تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر امام فاتحہ مکمل کرنے سے پہلے رکوع میں چلا جائے تو مقتدی فاتحہ مکمل کرے یا رکوع میں جائے؟ رکوع میں چلے جائیں آپ، جتنی بھی ہوئی ہے کافی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی. سنوکر میں جو ہارتا ہے وہ پیسے دیتا ہے، کیا یہ کمائی حلال ہے؟ بالکل حرام ہے جی، جوا ہے. ہاں جی، جوا اسی کو تو کہتے ہیں. بچ جائیں اس سے. جی آپ کا پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دیا ہے، کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو میں نے پڑھ کے جواب اس کا نہ دیا ہو، اللہ کے فضل سے الحمدللہ سارا تھوڑا تھدا مکا چھڑا ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین، کشمیر، انڈیا، چائنا، یمن، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان بھی آج تک فوت ہو چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین.